وقت ہیں، ایک جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی اور ایک جو میرے علی پر حملہ کرے گا۔ تو اس بدبخت نے سیدنا علی پہ حملہ کیا۔ آپ فجر کی نماز کے وقت روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں آپ نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ آتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ کے جملے کہتے۔ اس ظالم نے پیچھے آ کر آپ پر وار کیا، آپ مسجد میں گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں اٹھا کر آپ کو لایا گیا، اور پھر جب ہوش آیا تو پھر آپ سے پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کا قاتل فلاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ اپنی قربت کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ 21 رمضان سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی صحابہ اکرام میں بہت بڑے اونچے مقام کے عظیم المرتبت انسان ہیں، اہل بیت میں بہت بڑے اونچے مرتبے کے عظیم المرتبت انسان ہیں۔ ہر اسلام کی تاریخ کے اہم دائرے میں جناب علی ابن ابی طالب شامل ہیں۔ مثال کے طور پر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین میں ایمان لانے والوں میں یقیناً حضرت علی ابن ابی طالب شامل ہیں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین کے دائرے کو دیکھیں، اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب شامل ہیں۔ ایسے ہی آپ عشرہ مبشرہ کا دائرہ دیکھیں تو اس میں بھی سیدنا علی ابن ابی طالب شامل ہیں۔ آپ ہجرت کرنے والوں میں دیکھیں تو محبوب کا اعتماد سب سے زیادہ جس پر تھا کہ کفار کی امانتیں اس کے سپرد کر کے حضور چلے گئے، اور وہ امانتیں واپس کر کے حضرت علی حضور کو یوں سمجھ لیجیے کہ قباء کے مقام پر آ کے ملے، تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مرحلے میں جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ حضور نے جس کے ہاتھ میں پرچم اور جھنڈا دیا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ حضور نے اپنی دامادی کے لیے جس کا انتخاب کیا اور اپنے لخت جگر نور نظر خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور نے عقد ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا کیا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی جس کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں، جس کے حق المہر اور نکاح کا خرچہ حضرت عثمان بن عفان نے دیا ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب امت کے سب سے بڑے قاضی اور چیف جسٹس ہیں۔ صدیق و عمر عثمان کے دور میں سب سے بڑے فیصلے حضرت علی کیا کرتے تھے۔ ان کے وہ وزیر بھی رہے، ان کے مشیر بھی رہے، اور پھر یہ کہ امت مسلمہ کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی فرمائی، ان کے ساتھ معاونت فرمائی اور ان کے مسائل کو حل کیا۔ جماعت صحابہ میں قرآن مجید کے مفسرین صحابہ میں اہم ترین لوگوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکثر الروایات صحابہ جن سے حضور کے احادیث کثرت سے نقل کی گئیں، اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فقہا صحابہ جن کے فقہی مسائل ائمہ اور فقہا اور محدثین کے لیے مشعل راہ بنے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ اس طریقے سے قیامت تک قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر، جس کو گرامر کے اسلوب اور بنیادی اصول کہا جاتا ہے، اس کے موجد اول سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، جس کی وجہ سے علی کو باب العلم کہا گیا کہ پہلے صرف و نحو یہ عربی علم سیکھنے کا دروازہ ہے، جس کے موجد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ پہلے ان کے دروازے پہ آؤ، پھر یہاں سے نبی کے دروازے میں یعنی قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے داخل ہو۔ تو سیدنا علی کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ یہ تو باتیں دو تین میں نے تمہیدی کہی ہیں۔ اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آخری عشرہ اب شروع ہو رہا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کئی نیکیوں کو جمع کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آخری عشرے میں 2 راتیں بڑی اہم آ رہی ہیں۔ ایک لیلۃ القدر کی رات، جس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ دوسری رات وہ جو رمضان کی آخری رات ہوگی، جس کو لیلۃ الجائزہ، کہ پورے مہینے کی عبادات کی جزا اور بدلہ اللہ اس رات عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری ایک رات رمضان کے اختتام پر ہوگی، جب شوال کا چاند نظر آئے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی لیلۃ العید جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک فضیلت اور عظمت ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اور پھر ان عبادات میں جو اس
آخری عشرے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آخر عتق من النار، آخری حصے میں اللہ جہنم سے قیدیوں کو نکال کر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ان عبادات میں سے قرآن مجید کی تکمیل کا عشرہ ہے کہ ہر مسجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قرآن پڑھنے کی تکمیل پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ گویا قبولیت دعاؤں کا آخری عشرہ ہے، یہ تکمیل قرآن کا آخری عشرہ ہے۔ پھر اس طریقے سے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کا آخری عشرہ ہے۔ پھر اس آخری عشرے کی ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت قرآن کی نص قطعی سے ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیاد کی کھڑی کی اور اللہ نے اس گھر کو بنانے، سنوارنے اور اس کی صفائی کا حکم دیا تو فرماتا ہے بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کی پاکیزگی اور اس کی نفاست اور صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں جہاں روزے کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے اور رات کے متعلق کہا گیا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ کہ رمضان کی راتوں کو تمہیں اپنے اہل و عیال اور بیویوں کے پاس جانے کی اسلام نے اجازت دی۔ اس میں آگے ایک شرط لگا دی کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس وقت بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اعتکاف معتکف کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، ایک جگہ پر بیٹھے رہنا، اور اس اعتکاف سے مراد علماء نے اعتکاف کے 3 درجے لکھے ہیں۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو کوئی منت مانی جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب ہے اور یہ روزے کے بغیر جائز نہیں، اور کم از کم اس کی حد 24 گھنٹے ہے کہ ایک دن مغرب کو مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت سے اور 24 گھنٹے مسجد میں رہے، دوسرے دن شام تک وہ دن کو اگلے دن روزہ بھی رکھے، یہ واجب اعتکاف ہے جب آدمی کسی چیز کی منت مان لے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام معتکفین اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا اعتکاف یہ ہے کہ اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، اللہ کے گھر میں آئیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف، یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا گویا اعتکاف کے ساتھ رہوں گا۔ تو آپ وہاں بیٹھے ہیں تو بھی اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، وہاں کوئی چیز خالی ہے تو جیسے معتکف کو اجازت ہے، آپ چونکہ اعتکاف میں تھے اجازت ہے، اگر کسی مجبوری کے تحت تھوڑی دیر آپ نے وہاں کوئی آرام کرنا ہے، ٹیک لگا کر یا ویسے سو گئے ہیں تو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں، لیکن معتکف اعتکاف کی حالت میں لیٹ سکتا ہے، اور جتنی دیر رہیں گے یہ نفلی اعتکاف ہوگا، جب آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب میں گفتگو کرتا ہوں اس اعتکاف کی جس کے لیے میں نے اتنی لمبی یہ ساری تمہید بھی باندھی اور گفتگو بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، آپ کو لیلۃ القدر نہ ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا پھر نہ ملی، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا جس میں آپ کو لیلۃ القدر ملی، بتائی گئی، پھر آپ بتانے کے لیے باہر آئے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تاریخ کا تعین تو آپ سے محو کر دیا گیا، لیکن آپ نے اس کی علامات اور نشانیاں ارشاد فرما دی، اور بڑی نشانی یہ فرمائی کہ لیلۃ القدر کی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کے لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کی 20 تاریخ کو 21 کی یعنی 20 کے سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے عید کی رات تک 9 دن ہوں تب بھی عشرے کا اجر ملے گا، 10 دن ہوں تب بھی عشرے کا اجر ملے گا۔ اعتکاف کی نیت سے معتکف مسجد میں داخل ہو اور پھر مسجد کے آداب کو سامنے رکھ کر، مسجد کے فضائل کو سامنے رکھ کر، مسجد کے اعمال کو سامنے رکھ کر، صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں، وہاں پر سونے کے لیے نہیں، کھانے پینے کی نیت سے نہیں، رمضان
رمضان کے روزے ہیں اور پھر رمضان راتوں کی عبادتیں ہیں اور بابرکت راتیں آئیں گی تو یہ اعتکاف کے لیے اس مسجد میں داخل ہوگا۔ معتکف اعتکاف کے لیے سے آ گیا ہے۔ اب یہ 10 دن کا اس کا اعتکاف ہوگا، اس کو سنت مؤکدہ کفایہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی حضور مدینے کی زندگی میں تقریباً ہر سال اعتکاف کو فرماتے تھے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف تو مستقل ہوتا تھا۔ تو یہ ہو گیا سنت مؤکدہ۔ کفایہ کا معنی یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں سب لوگوں کے بھی ضروری نہیں کہ سارے اعتکاف بیٹھے، پوری جماعت میں سے مثلا 50 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، 100 گھر ہے، اگر 2 آدمی بھی بیٹھ گئے، 5 بیٹھ گئے، 4 بیٹھ گئے، 3 بیٹھ گئے تو سمجھ لو کہ اعتکاف کا وہ کفایہ ادا ہو گیا سب کے سر سے۔ اس کی وہ جو اس کی اہمیت تھی یا جس کی وجہ سے وہ پابند تھے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو بیٹھے ہیں ان کو اجر ملے گا، باقیوں کے ذمے کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا تو عند اللہ سب کے سب سنت مؤکدہ کے تارک اور قابل ملامت ہوں گے۔